اور یہ سب کیا نئی تبدیلیاں، کیا نئی جو ڈرافٹ بن رہے ہیں چیزوں کے، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں میں زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ مشاہد صاحب سے سامنے سے سورج کے سامنے چراغ دکھانے والی بات ہے. میں ان کو کیمرن منٹر کا پچھلے دنوں اس نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور اس نے ایک بات کی جس سے ہم بات شروع کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ پاکستان اب 70 سال کا جو اسٹریٹجک امپورٹنس تھی وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہمارا امریکہ کے لیے اہم ترین زون بن گیا واگا سے لے کے ولنگٹن تک، یعنی نیوزی لینڈ زون ہے، نیا وار زون. کہتا ہے وہ سارا ایفرٹ ساری امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اب اتنا بڑا بچہ ہو گیا ہے کہ اپنے معاملات خود سنبھال سکتا ہے. وہ مڈل ایسٹ سے بھی نکلنا چاہتا ہے، امپورٹنس ہے ان کے لیے، نکل رہا ہے. سیریا سے بھی ویسے ہی نکل رہا ہے، عراق سے بھی نکل رہا ہے. ایران کے ساتھ تھوڑی بہت رکھے گا وہ، اسرائیل اس کو طے کرتا جائے گا. لیکن کنٹینمنٹ آف چائنا اور یہ سارا وار زون اور انڈو پیسفک ریجن یہ چیز ہو گئی ہے. صرف مشاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جوہریہ صاحب، اور السلام علیکم عثمان صاحب اور طاہر صاحب اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. یہ جو واگا سے ولنگٹن والی جو بات چل رہی ہے امریکہ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ ہم تو بالکل بارڈر پہ کھڑے ہیں اور ہم کس کے لیے زیادہ امپورٹنس ہو جائے گی ہماری؟ دیکھیں جی، ان کے جو کمانڈر ہیں پیسیفک کمانڈ کے، اس نے کہا تھا فرام ہالی ووڈ ٹو بالی ووڈ. تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے نام چینج کیا ہے ایشیا پیسیفک کا. اب انہوں نے انڈو پیسیفک کر دیا، حالانکہ انڈیا از ناٹ پارٹ آف پیسیفک اوشن، انڈیا از پارٹ آف انڈین اوشن. تو وہ جوڑنا چاہتے ہیں اسٹریٹجکلی چائنا کے خلاف. تو وہ ایک انہوں نے جو فیصلہ اوباما کے زمانے میں ہوا تھا 2011 میں، جب انہوں نے بات کی تھی پیوٹ ٹو ایشیا، جب بائیڈن صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے، نومبر 2011 کی تقریب تھی ان کی آسٹریلین پارلیمنٹ کو. اور اس وقت ان کا تھا کہ جی 9/11 کے بعد جو ان کی مڈل ایسٹ پالیسی ہے، مسلمان ملکوں کے ساتھ پالیسی، وہ تو ناکام ہو چکی تھی. جنگ افغانستان کی وہ تو ہمیں 10 سال سے پتہ ہے ناکامی ہے. لیکن وہ کہ اب ان کا رخ مشرق کی طرف ہوگا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور ساری جو کوشش ہے یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی، وہ یہ ہے کہ ایک نیا دشمن انہوں نے کریٹ کر لیا ہے اور اس دشمن کے خلاف انہوں نے ساری تیاری کرنی ہے اور نئی صف بندی کرنی ہے. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آسٹن نے جو بیان دیا ہے کہ چائنا اپنے آپ کو بہت ڈیولپ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، ہمیں اس کے مقابلے پہ آنا چاہیے. اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا فرید زکریا نے جو ایک بہت تفصیل سی اس پہ گفتگو بھی کی ہے کہ کوئی سائز کا مقابلہ ہی نہیں ہے چین کا اور ان کا. اصل میں پوچھنا اس وقت یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں ایک اور جو نکالتے ہیں کہ افغانستان سے ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کشمیر سیٹل نہ ہو جائے. ورنہ اگر افغانستان سے نکل گئے اور افغانستان میں پیس ہو گیا تو سارے جہادی جو ہے وہ کشمیر چلے جائیں گے. یہ جو ایک چیز ہے اس میں تو ہماری امپورٹنس تو پھر بھی رہے گی. دیکھیں جی، پاکستان کی امپورٹنس اپنی جگہ قائم اور دائم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن اس کی امپورٹنس امریکہ کے لیے منفی انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایز چائناز حلیف اور ہندوستان سے جو حریف. اور جو فرید زکریا نے بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی کہ آپ 2-3 فگرز دیکھ لیں کہ $750 ارب امریکہ کا ڈیفنس بجٹ ہے، چائنا کا اس کا 1/3 ہے، $200 بلین. 200 ارب. ٹھیک ہے. امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں نیوکلیر پاورڈ، چین کے پاس 3 ہیں. امریکہ کے پاس 2000 جہاز ہیں جنگی جہاز، چین کے پاس 600 ہیں. اور امریکہ کے پاس ایشیا میں 400 فوجی اڈے ہیں. دنیا میں 800 ہیں، امریکہ کے ایشیا میں 400 ہیں. چائنا کا کوئی نہیں فوجی اڈا. لوگ کہتے ہیں گوادر وغیرہ، کوئی فوجی اڈا نہیں ہے پورے ایشیا. تو یہ ایک کمپیریزن آپ کے سامنے ہے. طاہر جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ تو چلیں مشاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ کی جو سوچ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر جنوبی ایشیا میں جن ممالک کے درمیان کشیدگی، پاکستان بھارت کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی دکھائی دی ہے. پہلے مودی صاحب نے خط لکھا، وہی مودی صاحب جو پہلے فون نہیں سنتے تھے خط لکھتے ہیں. آج عمران خان صاحب اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو کشمیر کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے، کافی چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی بات کی. تو یہ جو تبدیلی نظر آئی ہے، کیا یہ امریکی انتظامیہ میں کی تبدیلی کی وجہ سے نظر آ رہی؟ دیکھیں جی، اس میں تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. فرسٹ، جو 1.5 سال پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے انڈیا نے جو کشمیر میں ایک ایکشن لیا 360 کی، جو اس کی جو ریووک کیا، اس کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی منمانی کر کے
کشمیر کو جو بھی ایک ڈیسیجنز بناتے جائیں گے اور دنیا اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے گی اور وہ اپنے جو بھی ہے ان کا ایجنڈا اس کو فلفل کر لیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اس ایکشن کے اوپر امریکہ کے اندر بہت سارے کانگریس مین اور سینیٹرز نے بہت ایک سخت ریئیکشن دیا اس کے اوپر کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, یا پھر یو این کی جو ریزولوشن, دیکھیں یو این کیا ہے, یو این از وٹ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹینڈس فار, تو اس کی جو ریزولوشنز کی وائلیشن تھی, تو ان کو ان کے اس ایکشن اور ڈیسیجن کے اوپر ایک بڑا یعنی سخت ریئیکشن آیا, اور یہ کچھ 1-1.5 سال کے اندر اس کے اوپر بلڈ ہوا. عمران خان صاحب جب یو این میں بھی گئے تھے, تو اب یہ انڈیا کو بھی آئیڈیا ہو گیا پھر کہ اس کے اوپر بات جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہوگی, جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس طرح وہ نہیں ہوگا کام. آن دی ادر اینڈ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان بٹوین جو امریکہ اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ, کیونکہ پیس کنورسیشن جو پیس ٹاکس تھی جو افغانستان کے اندر, اس میں پاکستان نے ایک اچھا اور پازیٹیو اور افیکٹو رول پلے کیا ہے, جس کا رزلٹ بھی سامنے آ رہا ہے, اور دیکھا انہوں نے اس میں سنسیریٹی بھی تھی کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر. تو اس میں بھی کسی حد تک آپ سمجھیں کہ ایک عزت میں اضافہ یا آپ کے جو ایکشنز کو ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو جو اب پھر تیسری آن دا ادر اینڈ جو بائیڈن کا الیکشن تھا وہ ٹوٹل یعنی اس کا جو مین تھیم تھا وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ایدر ان دا کنٹری اور آن دا گلوب. تو اس کے اوپر جب آپ الیکٹ ہو کر کے آتے ہیں تو دیر از نو وے ایک امریکن پریزیڈنٹ اور ٹریڈیشنل امریکن پریزیڈنٹ وہ اپنے ان سلوگنز کے اوپر جس کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے اس پہ بات نہ کرے. آپ نے پھر دیکھا جب الیکشن کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی بھی شروع کی ہے. جی اچھا مشاہد صاحب, یہ بڑی انہوں نے بالکل ایک جیسے کہتے ہیں امریکہ کے جنیرک پرسپیکٹو سے بات کی ہے. میں آپ بڑی فری ذکریہ کے کمپیریزن آپ بتا رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ اب اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی بلٹ ہو گئی ہے بھی ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل سی گورنمنٹ بنائیں گے تب ٹھیک ہے. رشیا کے جو نیگوسیشنز ہیں وہ بھی کامیاب نہیں رہے, اس طرح نہیں رہے جس طرح پھر اس کے ٹرکی. اگر مئی میں نہیں نکلتا امریکہ, انڈیا جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں وہ سکون کی صورتحال نہیں ملتی, کشمیر پرابلم سے نہیں نکلتا, ہوگا کیا اس سارے سینیریو میں؟ اور وقت جسے کہتے ہیں بڑی رننگ شارٹ آف ٹائم والی صورتحال ہے, کیونکہ چائنا تو اب ان کی ٹیم پہنچ گئی ہے آج جہاں پر کہ کووڈ کے بعد ہم دوبارہ سی پیک کو آگے شروع کریں گے. جی اس میں اور یہ سب بڑی امپورٹنٹ 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں وہ نوٹ کرنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کلیئرلی کر دیا ہے کہ 1 مئی کو جو ٹرمپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا طالبان کے ساتھ 29 فروری کو پچھلے سال, اس کے تحت ان کی فوج کا انخلا ہونا تھا افغانستان سے, وہ نہیں ہوگا. اب صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے نومبر تک ہو, اور ان کا خیال ہے کہ آخر تک ہو. تو ایک تو یہ بڑی واضح ہوگی کہ وہ ملتوی ہو گیا. دوسرا, جب یہ ان کے وزیر خارجہ ہیں ٹونی بلنکن, وہ ابھی برسلز گئے تھے نیٹو کانفرنس میں, تو جو 24 مارچ کی ان کی تقریر ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ نیٹو کے لیے بھی ہم تشویش رکھتے ہیں کہ چائنا ایک خطرہ ہے. حالانکہ نیٹو کا تعلق ایشیا سے نہیں ہے, نیٹو کا تعلق یورپ سے. اور تیسری بات ہے جو پاکستان امریکن تعلقات میں ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کسی سماؤ طریقے سے پاکستان کو یا سنب کیا جائے یا اگنور کیا جائے. ابھی ہائیسٹ لیول پہ کوئی گفتگو پرائم منسٹر سے امریکن پریزیڈنٹ کی نہیں ہوئی. پھر کلائمیٹ چینج کی سمٹ میں ہمیں نہیں بلایا گیا. جنرل آسٹن بھی جب ادھر آیا تھا وہ دلی گیا ہے اور کابل گیا ہے, ٹیلی فونکلی بات ہوئی ہے. اور وہ اس طرح انگیجمنٹ جو ہم دیکھ رہے تھے ٹرمپ کے زمانے میں وہ نہیں ہو رہی. ہاں ٹیلی فون کال جنرل آسٹن نے کیا جنرل باجوہ کے ساتھ, اور ایک ٹیلی فون کال ٹونی بلنکن نے کیا شاہ محمود قریشی کے ساتھ, لیکن وہ بھی ٹیلی فون کال وہ ڈان ٹپک تھی, وہ ڈینیل پرل کے ایشو پر اس میں ذرا رہا. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ڈیلیبریٹلی, مثلا کلائمیٹ چینج کا ایسا ایشو ہے جس میں پاکستان دنیا کے 7واں ممالک ہے جس کو خطرات ہیں کلائمیٹ چینج میں. اگر آپ بھوٹان کو بلا سکتے ہیں, بنگلہ دیش کو بلا سکتے ہیں, اور انڈیا تو ہے ہی ہے, تو پاکستان کو بلانا تو بنتا تھا. تو وہ تھوڑا سا میں نوٹ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے, اور بائیڈن نے کوئی ویسے وہ بات ٹھیک کہہ رہے تھے جاوید صاحب کہ ان کی جو ڈیموکریٹک پارٹی نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے ہیومن رائٹس پر. اور آپ نے دیکھا جس دن جنرل آسٹن لینڈ کر رہا تھا دلی, تو سینیٹر رابرٹ میننڈیز جو چیئرمین ہے خارجہ امور کمیٹی کے,
مطلب میرے ہم منصب جو امریکن سینٹ میں انہوں نے خط لکھا جنرل آسٹن کو، کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہندوستان میں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، دالتس میں ہو رہی ہیں اور کشمیر میں ہو رہی ہے، اور سکھوں کی بات بھی اس نے کی، فارمرز پروٹیسٹ کی بھی. تو اس میں کانگریس میں آواز اٹھ رہی ہے بڑی اسٹرانگ، لیکن اس کی عکاسی ابھی تک ایڈمنسٹریشن میں کشمیر کے حوالے سے نہیں. بڑی اہم بات کی ہے مشاہد صاحب آپ نے.